رہے تھے اور آج میں آپ کا دھیان ایک خاص دعا کی طرف لگانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ کس کی دعا ہے؟ یہ پالوس کی دعا۔ جی پڑھیں۔ میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ہاں جی، کلام کہتا ہے پالوس رسول کے وسیلہ سے خدا نے کلام کیا فلپیوں کی کلیسیا کو، اور آج شام ہم سے کر رہا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے میں جب کبھی کیا کرتا ہوں؟ تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، کیا کرتا ہوں؟ یاد آتی ہے نا؟ کہتا ہے جب کبھی تمہیں میں کیا کرتا ہوں؟ انس مل نے گیت گایا، یادیں جب ستائیں تو یسوع کو یاد کرنا۔ اچھا، یہ کیا کہتا ہے؟ میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں۔ ہاں، یہ جب یاد کرتا ہے تو اپنے خدا کا کیا کرتا ہے؟ شکر بجا لاتا ہے۔ بڑی زبردست یاد ہے جی، جس کے بعد شکر گزاری نکل رہی ہے۔ پھر چوتھی آیت کیا کہتی ہے؟ اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ سب کہیں گے ہاللیلویا۔ کہتا ہے ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں، کیسے؟ ہمیشہ خوشی کے ساتھ۔ کب؟ کیسے؟ ایک تو ہمیشہ، اور پھر اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ۔ اس کی دعا کے اینگل دیکھیں کیسے زبردست ہیں۔ کہتے ہیں میں تمہارے لیے جب دعا کرتا ہوں تو ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ یہ وہ بتا رہا ہے کہ فلپی کے رہنے والوں، میں تمہیں یاد بھی کرتا ہوں، شکر بھی کرتا ہوں، اور پھر کہتا ہے جب میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں ہمیشہ تو خوشی کے ساتھ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور دعا کے ساتھ ساتھ درخواست بھی کرتا ہوں خدا کے سامنے۔ آگے، اس لیے کہ تم اول روز سے، ہاں جی، اس کی وجہ ہے، غور سے سنیے، اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ دعا کر رہا ہے فلپی کے لوگوں کے لیے تو کہتا ہے اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے، اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو۔ کہتا ہے تم نے خدمت میں میرے ساتھ شریک رہے ہو، میرے ساتھ حصہ ڈالا ہے، میرا ساتھ دیا ہے۔ اور آگے، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا، ہاں یہ نیک کام ہے، کہتا ہے جس نے تم میں یہ نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ ہاں جی، آگے، چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت جی ایسا ہی خیال کروں کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو۔ کہاں رہتے ہو؟ میرے دل میں رہتے ہو۔ یاد رکھیں جس خادم کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کام میں شریک ہوتے ہیں خدا کے، تو پالوس رسول کے مطابق آپ اس کے دل میں رہتے ہیں۔ کہتا ہے تم میرے کہاں پر رہتے ہو؟ دل میں رہتے ہو۔ پھر اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو۔ کہندا قید دی وجہ تو جڑا میرے تے فضل ہویا اس فضل دے تسی بھی شریک دار ہو۔ آگے، خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں۔ اور 9ویں آیت جو ہم نے جس پر ٹھہرنا تھا وہ پڑھیں گے جی۔ اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت سب کہیں گے ہاللیلویا۔ یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے۔ کیسی خوبصورت دعا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند ہمیں یہ چاہیے، خداوند ہمیں یہ دے دے، خداوند ہمیں یہ دے دے، لیکن پالوس رسول جو خدا کا خادم، خدا کا بندہ ہے، اس کی دعا کیسی خوبصورت ہے۔ فلپیوں کی کلیسیا کے نام، فلپیوں کی کلیسیا کے لیے کیسی خوبصورت دعا کر رہا ہے۔ کہتا ہے تمہاری محبت کیسی ہو؟ علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ۔ کہتا ہے تمہاری محبت آپس میں بڑھ جائے، اور وہ محبت کیسی ہو؟ علم کے ساتھ ہو، اور ہر طرح کی تمیز اس محبت کے اندر شامل ہو۔ ایسی محبت کہتا نہ ہو تمہارے اندر جس میں بدتمیزی ہو۔ کہتا ہے تمہاری محبت علم، پہلی تو بات علم، یعنی تمہاری محبت کے اندر علم ہونا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب تم پیار محبت کرتے ہو تو اس کے اندر
علم ہونا چاہیے آپ کو کہ وہ کس طرح کا پیار اور کس طرح کی محبت اور کس طرح کا احساس. یہ اس کی دعا ہے. ہاللیلویہ. ایسی خوبصورت دعا ہے اور اس کے پیچھے کوئی جسمانی یا دنیاوی کوئی برکت نہیں ہے بلکہ یہ روحانی برکت کی طرف اشارہ کر رہا. کہتا ہے کلیسیا کو کہتا ہے کہ تمہاری محبت بڑھے لیکن علم کے ساتھ بڑھے, زیادہ ہو, لیکن اس کے اندر تمیز بھی ہونی چاہیے, تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے. اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے جب یہ ہوگا تو پھر ایک خاص رزلٹ نکلے گا. وہ رزلٹ کیا ہے جی؟ پڑھیں. تاکہ عمدہ باتیں کر سکو. ہاللیلویہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمدہ باتیں, اچھی باتیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کلیسیا کی محبت درمیان میں نہ ہو, اور خاص طور پر اس محبت کے اندر علم اور تمیز اگر شامل نہ ہو تو وہ عمدہ باتیں نہیں کر سکتے. وہ اس کی دعا کرنے کا مقصد یہ تھا. آج کا یہ میسج ہے میرے اور آپ کے لیے. ہم کس طرح کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے, کیا اس کا رزلٹ آئے گا, یا کیا رزلٹ کو سامنے رکھ کر ہم توقع کر رہے ہیں. پولس رسول کی سامنے تو ایک خاص رزلٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میں دعا اس لیے تمہارے لیے کر رہا ہوں تاکہ تم عمدہ باتوں کو کیا کر سکو, پسند کر سکو, اور مسیح کے دن تک, کب تک؟ مسیح کے دن تک صاف دل رہو. کیسے رہو؟ صاف دل رہو. صاف دل. لوگوں نے دل صاف نہیں. صاف دل ہونے کے لیے کسی کی پیچھے دعا بھی ہونا ضروری ہے. صاف دل ہونے کے لیے محبت کا بھی ہونا ضروری ہے. صاف دل ہونے کے لیے اس محبت کے اندر علم کا ہونا بھی ضروری ہے, اور صاف دل ہونے کے لیے اس محبت کے اندر تمیز کا ہونا بھی ضروری ہے. کہتا تم عمدہ باتیں کیا کر سکو, پسند کر سکو, اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ. 3 مقاصد ہیں اس کی دعا کرنے کے. سب سے پہلا مقصد اس کا کیا ہے کہ عمدہ باتیں پسند کر سکو. آج کو کلیسیا کو اور لوگوں کو عمدہ باتیں پسند نہیں ہیں. جو کوئی اچھی بات کرتا ہے وہ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے, اور صاف دل بھی اسی لیے نہیں ہے کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جب تک محبت علم اور تمیز کے ساتھ نہیں ہوگی تو یہ عمدہ بات کسی کو بھی پسند نہیں آئے گی. مسیح کے دن تک کیسے رہو؟ صاف دل رہو, اور پھر کیا؟ ٹھوکر نہ کھاؤ. یہ اس کی دعا کا مقصد ہے جو وہ کلیسیا کے لیے کر رہا ہے. آج کلیسیا بہت ساری دعائیں کر رہی ہے, لوگ بہت ساری دعائیں کر رہے ہیں. آپ کے دل میں بہت ساری دعائیں ہوں گی, میرے دل میں بہت ساری دعائیں ہوں گی, لیکن ان ساری دعاؤں کا مقصد کیا ہے؟ وہ ساری دعا جو ہم کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کس جگہ پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کا جب رزلٹ آئے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ میں نے دعا کی ہوئی. وہ تو کہتا ہے میں دعا کر رہا ہوں تاکہ تم کیسے رہو؟ صاف دل بھی رہو, اچھی باتیں پسند کرو, اور پھر ٹھوکر بھی نہ کھاؤ. اور آخری بات پڑھیں گے, پھر اس کے بعد دعا کریں گے. جی 11ویں آیت. اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے. یسوع مسیح کے سبب سے ہے. راست بازی کا پھل صرف اور صرف یسوع مسیح کے سبب سے ہے. کہتا ہے راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے. سب کہیں گے ہاللیلویہ. کیسی خوبصورت دعا ہے اس کے اندر کوئی اس نے کسی کے لیے بیماری کے لیے دعا نہیں کی. کہیں پر بھی اس نے کسی کے لیے دنیاوی برکت نہیں مانگی. کہیں پر بھی اس نے کوئی روپے پیسے کی برکت نہیں مانگی. یاد رکھیں اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ آٹومیٹکلی مل سکتا ہے, کیونکہ اس نے جس طرف ہمارا دھیان لگایا اس دعا کے اندر, آج کے انسان کا, آج کی کلیسیا کا اس طرح کی دعا کی طرف دھیان نہیں ہے. اور اسی لیے پھر کوئی اچھی بات لوگوں کو پسند نہیں آتی. اس لیے لوگ سامنے کچھ ہیں اور ان کے دل میں کچھ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلیسیا آپس میں صاف دل رہے, محبت میں رہے, تو پھر ہمیں بھی اس طرح کی دعائیں ان کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, سروں کو جھکاتے ہیں اور چند لمحے اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو کثرت سے برکت